وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل. یعنی اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں، شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں. دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی معمور کو امیر سے شکایت ہو گئی، کسی امیر کو معمور سے شکایت ہو گئی، کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت ہو. انسان ہے، اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے، زائل بھی ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں. ان کے اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجروح ہو جاتے ہیں، کسی طریقے سے زائل نہیں ہوتے. لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی کدورت ہوگی، کوئی میل ہوگا، وہ نکال دے گا، تاکہ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سررن اخوانن علی سرر متقابلین، بالکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر ایک دوسرے کے سامنے رو در رو ہو کر بیٹھیں گے، اور ان کے اندر کوئی غل نہیں رہے گا. یہی دعا بھی ہے جو ہمیں تلقین کی گئی ہے، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. پروردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور میل یا کدورت یہ باقی نہ رہنے دے، تو اپنے فضل و کرم سے دھو دے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور محض اپنے زور بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، یقیناً ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے، جو رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے. وَنُودُوا، اور تب انہیں ندا کی جائے گی، پکارا جائے گا، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب یہ وہ جنت ہے جو جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کی وجہ سے. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے، میں اپنے اعمال کے بل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا، یہ سارا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تیری دین ہے. اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے، تو نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، ایثار کیا تھا، تو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا، تو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے، اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تکالیف بھی جھیلی تھی. تو بندہ جو ہے وہ کہے گا نہیں پروردگار یہ سب تیرا فضل ہے، اور اللہ کہے گا یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. دونوں جزوی طور پر حقیقتیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں. ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا، اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا، ارادہ ہی نہ کریں تو توفیق نہیں ہوگی. اور محض اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تیسیر نہ ہو جائے.